بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں حضرات علماء کرام سے مخاطب ہوں اور آپ حضرات کو چند مشورے دیتا ہوں۔ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے اور قوم کی آپ سے خواہشات بھی ہیں۔ آپ ان کے سربراہ، ان کی پگڑی اور ان کی عزت بھی ہیں، تو چند مشورے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا، اجر ملے گا، آخرت آپ کی اچھی ہوگی اور آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ آپ کے در پر آئیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ حضرات وقت بہت ضائع کرتے ہیں، تو وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 21-22 سال کی عمر میں آپ عالم بن گئے۔ اب آپ کے دماغ پر دو چیزیں سوار ہیں: مسجد، مدرسہ، خطابت، تدریس۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو مل گئیں تو اگلا قدم آپ نے لینا ہی نہیں ہے۔ تو نہ انقلاب آئے گا، نہ ہماری حکومت آئے گی، اور نہ ہی آپ پر لوگ اعتماد کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے حضرات علماء کرام کہ جب آپ علم کے دوران علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ ہر چھٹی میں 2-3 بار صرف و نحو کا دورہ کریں۔ صرف، نحو، اس میں مہارت ضروری ہے۔ عالم جتنا کمزور ہو، 3 علوم میں اس کو مہارت ہونی چاہیے: صرف، نحو اور ادب عربی۔ پھر اس کے بعد یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں انگلش، عربک، فصحی، اس کے آپ کورس کریں۔ ہر عالم کو اس دور میں عربی کا قادر الکلام ہونا چاہیے اور انگلش کا، یہ دور ہے۔ 3 مہینے میں آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے نہیں، رضائی ڈال دی، 2 چیزیں تو آپ کو مل چکی ہیں۔ آپ قوم کے امام ہیں، عربک اور انگلش میں بیان آپ سیکھیں، اور 3 مہینے 4 مہینے کافی۔ علماء بڑے تکڑے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ذہن اس کا صاف ہوتا ہے۔ اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، 9th 10th فرسٹ ایئر ڈبل ایم اے کریں، پی ایچ ڈی کر لیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے وہ چیز دی بطور معجزہ جو لوگوں میں عام تھی۔ مثلا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زرعوں کی صنعت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرنلزم۔ بڑے بڑے جرنلسٹ تھے، صحافی تھے اور شاعر تھے، اونچے لوگ تھے۔ تو جب زمانہ انگلش سے، جدید تعلیم سے متاثر اور امپریس ہے تو ہم کو یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ حضرات وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ دوسرا مشورہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے، آپ حضرات کو یہ ہے، ناراض نہ ہوں، میرے دل میں غصہ بھی ہے، میں سخت تقریر کروں، غصے والے الفاظ لاؤں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، تو ہمارا کام پھر نہیں چلے گا۔ تو یاد رکھو کہ وقت کو قیمتی بناؤ اور ان چیزوں کا حصول کر لو۔ انگلش لینگویج بہترین تقریر، عربک لینگویج فصحی بہترین تقریر، اور یہ دنیاوی تعلیم۔ میں نے خود ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کی ہے، آج تک مجھے اتنی ضرورت اس کی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں۔ عالم کو، عالم کی ڈیوٹی ہے قرآن و حدیث سمجھنا اور اس کا درس دینا، بس۔
زمانہ اس سے متاثر ہے، تو ان لوگوں کو دین پر لانے کے لیے بطور جال کے ہم اس کو استعمال کریں گے، اس میں مقصد دین ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اگلا مشورہ آپ حضرات کو یہ دینا ہے، اور آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، آپ سے معافی چاہتا ہوں، کہ آپ نے نماز پڑھائی اور چلے گئے تو کہتے ہیں فلانی مسجد سے فلانے مولوی صاحب کو نکالا۔ مولوی آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیوں نکالا؟ جب ان کو نکالا جا رہا تھا تو 5 آدمی کھڑے نہیں ہوئے، 12 آدمی کھڑے نہیں ہوئے کہ نہیں جاؤ گے؟ کون اس کو تنگ کرتا ہے؟ یعنی آپ نے 10 سال وہاں گزار دیے، آپ نے 10 مرید بھی پیدا نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، لوگ آپ سے متاثر ہی نہیں تھے، تو آپ روانہ ہو گئے، ایک آدمی آپ کے پیچھے رونے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ قرآن حدیث کا درس نہیں دیتے تھے، آپ پرنسپلز، اصول، اخلاق، ایٹیکیٹس، ان سے، ان چیزوں سے آپ نے ان کو متاثر نہیں کیا تھا، امپریس نہیں کیا تھا، تو غلطی تو آپ کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے، کمیٹی کی نہیں ہے، تبلیغیوں کی نہیں ہے، علماء کی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے۔ تو قرآن و حدیث کا درس ہو، دیا کرو، پابندی سے ہو، ایک غیرحاضری نہ ہو سالانہ، اور اس میں سیاسی تنقیدات، اختلافی باتیں، کسی فرقے اور جماعت کا نام، فضائل، مسائل، امت کو جوڑنا، اس پر بات کریں۔ جب آپ کا مجمع بن جائے، لوگ بن جائیں، لوگ آپ کے ہو جائیں، پھر بدعت، شرک، بے پردگی، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، اس کے خلاف بولو، طریقے سے، حکمت سے۔ شروع میں فضائل، قرآن و حدیث، اچھے طریقے سے آپ درس دیں، لوگوں کو جوڑیں۔ تو دوسرا مشورہ ہے قرآن و حدیث کا درس۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ فلانے عالم کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یا اس کی عزت نہیں کی، اور فلانے آدمی کو ووٹ دیا جو کہ نعوذ باللہ بدکار ہے یا بدعمل ہے۔ فلانے آدمی نے 35,000 بچیوں کو جہیز دیا ہے، عالم نے کیا عالم نے کیا یہ تو عالم کا کام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، یقیناً، مالدار تھے؟ نہیں، سخی تھے، کماتے تھے؟ نہیں، آسمان سے اونٹ اور چیزیں گرتی تھی؟ نہیں، تو کیوں اتنی سخاوت فرماتے تھے؟ لوگ دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیتے تھے۔ عالم کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، جو آتا جائے دیتا جائے، حرام سے، زکوٰۃ سے بچے۔ علماء کیوں پریشان ہیں؟ عوام بھی، زبان پاک نہیں، غیبت، چغلی، گالی روزانہ۔ علماء غیبت، چغلی، گالی، اپنے سے اوپر عالم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، تنقید کریں گے، تعریض کریں گے، تردید کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ عالم چوک اور دکان میں کھڑا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، کیوں؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے؟ 24 سال ہو گئے، اگر میں نے 10 منٹ کسی دکان میں یا چوک میں گزارے ہوں، ہمارے بہت سارے کام ہیں تمام علماء کرام کے، پھر آپ غیبت ہی کریں گے۔ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک۔ زبان پاک غیبت، چغلی، گالی نہیں، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے اور گندی چٹنگ سے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ وقت ضائع مت کرو، قرآن و حدیث کا درس دو، اور ٹرسٹ کا کام کرو۔ ٹرسٹ کا کام آپ نہیں کرتے ہیں۔ فلانے لیڈر نے 35,000 بچیوں کو جہیز دیا، آپ نے کیا؟ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے تھے، تو آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جی فلانا عالم مالدار ہے، اس لیے ٹرسٹ کا کام کرتا ہے۔ عالم جتنا مالدار ہو جائے مدرسہ نہیں چلا سکتا ہے، جتنا مالدار ہو جائے ٹرسٹ نہیں چلا سکتا ہے۔ اس کے دوست بن جائے۔ دوست کس سے بنیں گے؟ قرآن و حدیث سے، درس اور آپ کے کردار سے۔ جو عالم کام کرے گا اس کو چندے کی ضرورت نہیں، کروڑوں روپے لوگ دیتے ہیں، اربوں روپے لوگ دیتے ہیں، عالم کام کرے، کام نہیں کرے گا، گھومتا رہے گا ذلیل اور بے عزت، لوگوں کے دفتروں پر، دکانوں پر چندہ کرے گا، مختلف شہروں میں، ملکوں میں۔ ایسا مت کریں، دوست بنائیں، مرید بنائیں،
استغفر اللہ، بلکہ الفاظ اس طرح ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ لگائے. اللہ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ناراض نہ ہونا. آپ ٹرسٹ کیسے چلائیں گے ابھی بتاتا ہوں. جمعے کو آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوان کھڑے ہو جائیں خون کے لیے، تو 6 کھڑے ہو جائیں گے. آئندہ جمعے 10، 2 جمعے انتظار کرو، 20. یہ افراد کتنے ہو جائیں گے؟ نوجوان آپ کے پاس 200، میرے پاس 500 ہیں. جس کو خون کی ضرورت ہے میں دیتا ہوں. یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے، میں کرتا ہوں نا. اس میں کون سا مشکل ہے؟ 1 روپے خرچ اس پر نہیں آتا ہے. بھائی نوجوان کھڑا ہو جائیں، کون کون خون دے گا؟ وَإِنَّ مِنْ إِحْرَاقِ هَذِهِ الدِّمَاءِ الشِّفَاء. نہیں کرتے. تو اس طرح اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دین کا کام کیا لوگ آپ سے امپریس ہو گئے. توجہ چاہیے، توجہ کرو. امپریس ہو گئے، دوست بن گئے، یار بن گئے. تم سلائی مشینیں لے ہو، تم واشنگ مشینیں لے ہو، تم یہ لے. ان کو اٹھا کے ان کے ہاتھ سے بیواؤں کو، غریبوں کو یہ چیزیں دو، میں دیتا ہوں بغیر ٹرسٹ کے اور بغیر چندے کے. تو آسان کام ہے، آپ کرتے نہیں ہیں. ایسا ہوگا آپ پر لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں. تو لوگوں کو فری جہیز دو، تھوڑا تھوڑا دے دو، سیٹ بنا دو. رمضان المبارک میں ہم 1000 تک سیٹ بناتے ہیں، مانا خرچے لوگوں کے گھروں کے. یہ آسان کام ہے. فلانا دوست ہے نا، 15 سال آپ نے مسجد میں نہیں گزارے، تو فلانا آپ کا دوست ہے، اس کو کہو لے آؤ، لے آئے گا. اگر وہ نہیں لاتا ہے تو آپ کی کمزوری ہے. آپ نے کیوں ایسے دوست نہیں بنائے، کیوں ایسا کردار کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں؟ تو دوستوں کو تیار کرو، وہ ساری چیزیں تقسیم کریں گے اپنے ہاتھ سے. آپ ساتھ جائیں، محلے میں بیواؤں کے کارڈ جمع کریں، میں نے جمع کیے ہیں. جس کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، غریب لوگ ان کے کارڈ جمع کریں. تو یہ کام چند ہزار سے ہوتا ہے. بھائی ادھر آ جاؤ، یہ پرچی ہے، فلانا بیمار ہے، جاؤ دوائی لے آؤ. آپ کا دوست وہ لے گا، فلانے گھر میں دے دو، دے دے گا. ہم اس طرح کرتے ہیں. ادھر آ جاؤ بھائی، جی آ گئے، جی استاد جی، مفتی صاحب یہ دوائی خریدو، فلانے گھر میں دے دو. وہ خوش ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں یہ باتیں ہے ہی نہیں، ہمارے دماغ میں یہ باتیں ہے ہی نہیں. دوائی دو، آٹا دو، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار کھانا دو 200 300 آدمیوں کا. آہستہ آہستہ روزانہ فری کھانا دو. یہ آپ کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث کا درس، اس میں اختلافی باتوں سے بچنا، امت کو جوڑنا، پابندی. یہ 15-20 سال آپ کریں، اللہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے. ٹرسٹ بھی آسان ہے. 2000 روپے کی دوائی لے آؤ، پونسٹان، اومنیڈال، پیناڈال، زخم کی دوائی، پٹیاں، نزلہ زکام بخار کھانسی کے بوتل، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بوتل، اس میں لوگوں کو دوائی دو. 2000 روپے کا ٹرسٹ چل سکتا ہے. آپ کے پاس 2000 روپے نہیں ہے، یہ ٹرسٹ 2 کروڑ روپے کا کام کرے گا. آپ 2000 سے شروع کریں. آپ سوچیں. اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں توجہ سے. ٹرسٹ چلانا. ہمارے مولانا شہید الاسلام بنگلہ دیش کے تھے. 35 ممالک کے لڑکے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے بنور ٹاؤن میں. تو ان کا گھر ٹپکتا تھا پانی، چھت، اور غریب لوگ تھے. اس کی امی کو کسی نے سلائی مشین دی، اس نے اس کو چلایا، گھر کو آباد کیا، صحیح کیا، پھر پیسے جمع کیے. اپنے بیٹے شہید الاسلام صاحب کو بنور ٹاؤن کراچی بھیجا. وہ 10 سال پڑھا، حافظ، عالم، مفتی بنا، واپس چلا گیا. سوچا، توجہ، سوچا کہ سیاسی لیڈر نے میری امی کو سلائی مشین دی، میں کیوں نہیں دیتا ہوں؟ میں نے کیوں نہیں دی غریبوں کو؟ یہ تو میرا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ امداد کرتے تھے. تبلیغ والے حضرات گشت کرتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن کاش ایک گشت ایسا بھی نکلے کہ علاقے میں غریب جن کے گھر آٹا نہیں ہے، بیمار، دوائی نہیں ہے، اس کے لیے بھی گشت ہونا چاہیے. کیا فضل صدقات ہم نے نہیں لکھی؟ ہم نہیں کرتے ہیں.
تو وہ واپس جا کے اس نے مسجد میں قرآن حدیث کا درس شروع کیا. آہستہ 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 اعتماد لوگوں کا بیٹھ گیا. ایدی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ٹرسٹ اور کام آپ جانتے ہیں، پوری دنیا ان سے امپریس ہے. اچھے آدمی تھے، میرے مرید تھے. 3 سال میں نے اس کے ساتھ ایک کٹی نماز پڑھی ہے. جو پاگل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کا نکاح میں پڑھاتا تھا. کتنا کام اس نے کیا، اربوں کام کیا اور کر رہے ہیں. بیٹے ان کے رشتہ دار شہید الاسلام نے ٹرسٹ کھولا. 3 ایدھی اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، 3 ایدھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس نے وہ کام کیا اور اتنی شہرت عزت اللہ رب العزت نے دے دی کہ وہ مولوی غریب بیوہ کا بیٹا وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ آسان کام ہے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. سونا نہیں ہے، فکر کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. یہ ہم سستی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو آپ ان باتوں پر ناراض نہ ہو. اگلا مشورہ آپ کو میں نے دینا ہے، وہ مشورہ یہ ہے کہ 32,000 علم فارغ ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. آئندہ سال 32، 34، 40، 32 لاکھ طالب علم ہیں، 10,000 شیخ الحدیث ہے، 10 لاکھ علماء کرام ہیں. یہ ہر سال جب 30,000 فارغ ہوں گے، ہر ایک مدرسہ اور مسجد بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ فقیر پیدا کر رہے ہیں. ہم مانگتو ہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں گے. اللہ کے بندو غور سے سنو. سکول کھولو. اس دور میں سکول کا ثواب جس کو نیک آدمی کھولے، عالم یا نیک آدمی، 10 مدرسوں سے زیادہ ہے. بحیثیت مفتی میں بات کر رہا ہوں. 10 مدرسوں سے ایک سکول جس کو اللہ والا آدمی یا عالم چلائے، اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک سکول 10 مدارس سے زیادہ ثواب پاتا ہے. کیوں؟ سکول میں 98% لوگ جاتے ہیں، مدرسے میں 2%. تمام علماء کرام سکول کھولے، سٹینڈرڈ کے سکول کھولے، سٹینڈرڈ کے اعلیٰ. تو انقلاب آئے گا. ہم 2% میں گھوم پھر رہے ہیں کنویں کے اندر. چند علم ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں، جوتے انہیں سیدھے کر لیے. انقلاب آئے گا، حکومت آئے گی. آپ کا نظام آئے گا؟ نہیں آئے گا. حکومت پر تو اور لوگوں نے قبضہ کیا ہے. تو آپ سکول کھولیں، مدرسے ہی پڑھائیں، فری پڑھائیں. مدرسے بھی کھولیں، سکول ضرور کھولیں. ہر عالم سٹینڈرڈ کے سکول کھولیں، سٹینڈرڈ، اعلیٰ فیس، اعلیٰ پڑھائی، خوب صفائی، بہترین تہذیب. اس کا ثواب زیادہ ہے. اور خود بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کا علم حاصل کریں، پی ایچ ڈی کر لیں، جدید علوم میں مہارت حاصل کریں. تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سکول بہت ضروری ہے اس دور میں. 10 صحابہ 10 مبشرہ ہیں، اس میں 7 تاجر ہیں. تو آپ تجارت بھی کریں، کوئی گناہ کی بات نہیں. یہ تجارت کے شعبے کو کون پکڑے گا؟ آپ جائیں گے، تجارت کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا. اس پر مت شرمائیں. ہاں، دین پہلے دعوت تبلیغ سے اور اسلامک پرنسپلز، اصول، ایٹیکیٹس، اخلاق کے مطابق تجارت سے پہلے. سکیانگ میں تجارت سے. انڈونیشیا ملیشیا کے پیچھے 13,000 جزیرے ہیں. کاروبار سے، صحیح طریقے سے کاروبار. تو آپ کاروبار بھی کریں، سکول بھی چلائیں. اٹھیں، نہ لیٹیں، وقت ضائع نہ کریں. انگلش سیکھیں، عربک سیکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو اس طریقے سے آپ تربیت کریں. اس پر آخری مشورہ یہ ہے، اور اس کو عام کریں، خوب عام کریں. بچے کو 5ویں پاس کرائیں بس. اس کے بعد حافظ بنائیں. حفظ کے بعد بچے کو سکول نہ بھیجیں. بالکل سکول کا یونیورسٹی ٹھیک ہے، ہم نے یہ تعلیم حاصل کی. ماحول ایسا بن چکا ہے کہ وہاں استانیاں کن کپڑوں میں آتی ہیں، استاد کا انداز، رفتار، گفتار. آپ بچوں کو 5ویں پاس کرائیں، حافظ بنائیں، اس کے بعد ٹیوشن پڑھا کے 8ویں پاس کرائیں. میں بچوں کو اس طرح تعلیم دیتا ہوں. ٹیوشن کی طاقت سکول سے زیادہ ہے. پوزیشن لے کر آتے ہیں بچے.
8ویں پاس کرا دی، اولا میں داخل کراؤ، 8 سالہ علم ہے، اس پر عمل کریں علماء کرام۔ نمبر 1، جب 8ویں آپ نے پاس کرائی اور حافظ بھی ہے تو اس کو اولا ثانیہ میں نہ پڑھائیں اسکول، کیوں؟ مشکل ہے۔ تیسرے سال آپ اس کو 9 10 فرسٹ ایئر، جب وہ عالم بنے گا 4تھ ایئر بھی اس نے کر لی، مفتی کورس کرے گا ایم اے کر لے گا، بعد میں پی ایچ ڈی کر لو، جیسے ہی مفتی کورس سے آپ فارغ ہوں گے آپ ایم اے ہوں گے۔ اس کا فائدہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کہ یونیفارم کا خرچہ، ماہانہ فیس وہ بھی بچ گئی، بچے پوزیشن بھی لے گئے، ادھر پھر 9 10 4تھ ایئر، یہ 6 سال بوٹ کا خرچہ، یونیفارم کا خرچہ، ماہانہ فیس منتھلی، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ گئی، اور پوزیشن لے کر آتے ہیں ہمارے بچے، آپ کو پتہ ہے مدرسوں کے۔ تو اس طرح آپ سکول پڑھائیں، ڈبل میں کرائیں بچوں کو، پی ایچ ڈی کرائیں۔ بچیوں کے لیے حضرت تھانی صاحب نے فرمایا کہ بچیوں کے لیے کہ لکھنا پڑھنا آئے، میری بیشتی زیور ان کو آئے، کھانا پکانا اور کپڑے سینا، گھر کے جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ سیکھ لیں، قرات، تجوید، لکھنا پڑھنا، حساب، بیشتی زیور کو یاد کریں۔ لڑکی کی اتنی تعلیم کافی ہے، آپ 5ویں پاس کرائیں یا 8ویں، باقی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ ان کو بی اے کرائیں، ایم اے کرائیں، جائز، خود ان کے ساتھ جائیں آئیں جب ایگزام ہو، اس طرح تعلیم پڑھائیں۔ باقی آج کل کے جو حالات ہیں اسکولوں کے اور کالجوں کے، آپ کو پتہ ہے، ڈانس وہ کرواتے ہیں، مری ہو جاتے ہیں 3 دن، مرد عورت ہیں، کیا حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو یہ سارا بیان آپ اس پر عمل کریں اے عالم، اور اس پر تقریر کریں اور اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔